بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع فقر و سلطان الفقراء ہے۔ آج اس کا آخری اور تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں جہاں تصوف کے حوالہ سے لاتعداد پہلو بیان فرمائے ہیں، وہیں فقر کی بہت سی باریک بینیوں کی وضاحت بھی فرمائی۔ فقر کی ابتدا و انتہا بھی بیان فرمائی ہے۔ کتاب عین الفقر میں فقر کے حوالہ سے بہت کچھ وضاحت سے بیان فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابتدائے فقر اشک آنسو ہیں اور انتہائے فقر عشق ہے۔ ابتدائے فقر تصور ہے اور انتہائے فقر تصرف ہے۔ فقر شریعت ہے، فقر طریقت ہے، فقر حقیقت ہے اور فقر معرفت ہے، اور فقر معرفت منتہا ہے، اور نہ ہی شریعت کے بغیر فقر طریقت حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی فقر اللہ تعالیٰ کے عشق کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت ہیں اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم معرفت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر راز ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا سے پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شاہ مردان یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فقر کی دولت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ فقر اللہ تعالیٰ کے عشق کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کے عشق کی جانب توجہ مرکوز کی جائے تو کربلا معلیٰ کا واقعہ عشق کی آخری منزل نظر آتا ہے۔ اسی بنا پر سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاک پا ہوں، اس لیے معرفت و فقر مجھ پر ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کسی بات یا کسی چیز پر فخر نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر فرمایا تو صرف فقر پر ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر میرا فخر ہے اور فقر کے ذریعے ہی میں تمام پیغمبروں پر فخر و ناز کروں گا۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک چابی ہوتی ہے، اور بہشت کی چابی فقراء مساکین کی محبت ہے، اور ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ قیامت کے روز یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ تعلیم فرمایا ہے، جس سے عیاں ہے کہ مخلوقات کے لیے سب سے عرفہ اعلیٰ مقام فقر ہے۔ جن ہستیوں کو فقر حاصل ہو اور وہ فقراء کی صف میں شامل ہوئے، انہی کے مقامات اعلیٰ عرفہ ہیں۔ فقر کے مقامات عقل و دانش کی حدود سے بہت آگے ہیں، کیونکہ جہاں عقل و دانش کی حدود ختم ہو جاتی ہے وہاں سے فقر کا مقام شروع ہوتا ہے۔ فقر کے مقامات کے بارے میں سلطان الفقراء فرماتے ہیں، فقیری درویشی کے 70,000 مقامات ہیں۔ فقیر درویش جب تک ان 70,000 مقامات کو طے نہیں کر لیتا اور دیکھ نہیں لیتا اور کسی دوسرے کو اس کا تماشا نہیں دکھاتا، اس کو درویش فقیر نہیں کہا جا سکتا۔ فقیر درویش جب تک ان تمام مقامات کا واقف نہ ہو اور ہر ایک مقام سے گزر نہ جائے، وہ درویش فقیر نہیں ہے، وہ صرف اپنے نفس کے لیے فقیر بنا ہے۔ فقر کے درجات کے بارے میں بھی ہم نابلد ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین جس ہستی کو جو بھی مقام اور جو بھی درجہ عطا فرمانا چاہے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک و خالق ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے
جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ فقراء میں سے جن فقراء کے درجات ذات باری تعالیٰ نے بلند فرمائے ان کی تعداد 7 ہے۔ ان 7 فقراء کو اللہ تعالیٰ نے سلطان الفقراء کے اعزاز سے نوازا۔ ان 7 سلطان الفقراء کی ارواح کو خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 70,000 سال قبل پیدا فرمایا، جس کی تفسیر سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لے کہ جب نور احدی نے تنہائی وحدت کی ڈولی سے نکل کر عالم کثرت میں ظہور فرمایا تو اپنے جمال کو صفائی سے جلوہ دے کر اپنے حسن کا بازار گرم کیا۔ اس کی شمع جمال پر ہر دو جہاں پروانے کی طرح مر مٹے، بعد و نقاب میم احمدی اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی، اور کثرت جذبات و ارادات سے 7 دفعہ اپنے اوپر جنبش کھائی، جس سے 7 ارواح فقراء باصفا فنا فی اللہ بقا باللہ اس کی ذات کے خیال میں ہمہ تن محو جملہ مثل مغز بے پوست آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے غرق بحر جمال رہ کر شجرہ مرات الیقین پر پیدا ہوئے۔ نے ازل سے ابد تک اس کی ذات کے سوا اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی آواز الست کے بغیر اور کوئی آواز نہ سنی۔ اس کے حریم کبریا کے اندر وصال لازوال میں ہمیشہ محو اور مستغرق رہے۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سلطان الفقراء کے قدم مبارک تمام اولیاء غوث و کتب کے سر پر ہیں۔ یہ لوگ فقراء اہل اللہ کے بادشاہ ہیں اور دونوں جہان کے سردار ہیں۔ سلطان الفقراء کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ایک تجلی کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہر ایک پل اور ہر دم میں جذبات انوار ذات کے 70,000 تجلیات ان پر نازل ہوتے رہے، لیکن انہوں نے دم نہیں مارا اور آہ تک نہیں کھینچی اور مزید تجلیات کے طالب رہے۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان الفقراء میں سے 5 کے اسماء گرامی اس طرح تحریر فرمائے ہیں۔ یہ لوگ فقراء اہل اللہ کے بادشاہ اور دونوں جہان کے سردار ہیں۔ ایک روح مقدس حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور ایک روح خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روح مکرم و معظم ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک روح حضرت پیر عبد الرزاق فرزند حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا راز بندہ فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 سلطان الفقراء کے علاوہ 2 مزید سلطان الفقراء کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان کے اسماء گرامی ظاہر نہیں فرمائے، جس کے سبب سلطان الفقراء ششم کے دعوے دار یا اس سے منسوب ہونے والے افراد کی تعداد 18-19 ہو چکی ہے۔ ضمن میں ڈاکٹر سلطان الطاف علی بارگاہ الہی سے گرفت میں آ جانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی کتاب ولادت کے 400 سال صفحہ 22 پر لکھتے ہیں، سلطان اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے والد مکرم سلطان الفقر روح ششم ہو گزرے ہیں۔ واللہ العلم بالصواب۔ دراصل پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد اب تک روح ششم کے دعوے دار یا اس سے منسوب ہونے والے افراد کی تعداد 18-19 ہو چکی ہے۔ سلطان الفقر کے مقام اور اس کے روحانی احوال کو صرف حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ظاہر فرمایا ہے، اور 5ویں سلطان الفقر تو وہ خود تھے۔ گویا بیان فرمودہ 5 سلطان الفقر کے احوال و مقامات پر تو کوئی شبہ نہیں رہتا، بلکہ یقین کامل حاصل ہے، مگر ان کے بعد آنے والے مدعیوں یا منسوب شدگان کے معاملہ پر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، تاکہ سلسلہ تصوف کی تاریخ و حالات میں کوئی مشکوک چیز نہ رہے، ورنہ ہم سب بارگاہ الہی سے گرفت میں آ سکتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان الفقراء ششم و ہفتم کے اسماء گرامی تو ظاہر نہیں فرمائے، البتہ یہ ظاہر فرمایا کہ جب تک وہ 2 روحیں اس جہان میں تشریف نہ لائیں گی قیامت نہیں آئے گی۔ اس سے واضح ہے کہ سلطان الفقراء ششم و ہفتم کا ظہور قیامت سے کچھ عرصہ قبل ہی ہوگا۔
تاحال سلطان الفقراء ششم و ہفتم برمظاہر کثرت سے تشریف نہیں لائے۔ اس بارے میں سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، دو ارواح دیگر اولیاء اللہ کی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان کی برکت اور حرمت سے دارین کو قیام اور بقا حاصل ہے۔ جب تک وہ دو روح وحدت کے گھونسلے سے نکل کر عالم کثرت کی فضا میں پرواز نہ کر لیں، قیامت نہ ہوگی۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں ارواح کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک وہ ارواح وحدت کے گھونسلے سے نکل کر عالم کثرت کی فضا میں پرواز نہ کر لیں، قیامت قائم نہ ہوگی۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 588 کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس طرح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوگا۔ اس کا چہرہ خوب نورانی، چمکدار اور ناک ستواں و بلند ہوگی۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہو، یعنی محمد بن عبداللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بیان فرمایا ہے، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس فرمان پر غور کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ 7ویں سلطان الفقراء کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوگا۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ سلطان الفقراء ششم و ہفتم کی ارواح کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے، اس لیے سلطان الفقراء ششم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل ہی ممکن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی موجودگی میں زمین پر اتارے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے، بعد ازاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کا پرچار فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔